وہ عشق نماز ہم کو بھی سکھا اے رب، جس میں انتظار صرف نماز کا ہو۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پڑھنی ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 11 سے۔ لہو مقالد السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمینوں کی۔ جب اس کے پاس ساری طاقت ہے، اس کے پاس کنجیں ہیں، تو ہمیں اور کسی کے آگے جھکنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء، وہی بڑھا دیتا ہے، کھول دیتا ہے رزق جس کا بھی چاہتا ہے، وہ یقدر، اور جس کا بھی چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، چیز کا جاننے والا ہے کہ کون کس چیز کے لیے تگ و دو یعنی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے۔ جو بھی دنیا کے لیے یا رزق کمانے کے لیے آخرت کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے دنیا میں رزق کھول دیتا ہے، اور جو دونوں کو لے کے چلتا ہے تو اللہ ان کے لیے دونوں کھول دیتا ہے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، یعنی جب وہ خالق ہے تو وہی مالک بھی ہے۔ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد ان کے خزانے کی کنجیاں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دے دیں، وہ اسی کے پاس ہیں۔ اس لیے عنایت اور رحمت کی تمام امیدیں دوسروں کو چھوڑ کر صرف اسی سے ہی رکھنی چاہیے۔ کسی دوسرے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ اس سے امید رکھے۔ مانگ اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے۔ آگے آیت نمبر 13 میں اللہ فرما رہے ہیں شرع لکم من الدین، اس نے مقرر کر دیا تمہارے لیے دین کا طریقہ، ما وصی بہ نوح، جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح کو، والذی اوحینا، اور اسی کی وصیت کی ہے الیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، ما وصینا بہ، اور اسی چیز کی وصیت کی اللہ نے ابراہیم کو، و موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین، کہ اپنی زندگی میں اسی دین کو ہی قائم رکھو۔ یعنی اللہ نے کیسے نصیحت کی، یہ اب اسی مضمون کی تفصیل فرمائی ہے جو سورہ کی ابتدا میں بیان ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا دین لے کر نہیں آئے ہیں جو اہل عرب کے لیے انوکھا اور اجنبی ہو، بلکہ اسی دین کی دعوت دے رہے ہیں جس کی دعوت ان سے پہلے کے پیغمبر دیتے رہے ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی چیز نہیں لے کے آئے، یہ ہے قیمہ، ہمیشہ رہنے والا دین، جس میں ہمیشہ رہنے والے مضامین ہیں جو کہ سورۃ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں، بلکہ اسی دین کی دعوت دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دعوت ان سے پہلے کے پیغمبر دیتے رہے ہیں۔ اس کے عقائد وہی ہیں، جو اس کی اساسات وہی ہیں، اور اس کی اخلاقی تعلیمات بھی وہی ہیں، اور چند ترامیم اور اضافوں کے سوا اس کی شریعت بھی بالکل وہی ہے۔ اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کا حوالہ جس طریقے سے دیا ہے، اس موقع پر استاذ امام امین احسن اسرائیلی لکھتے ہیں پہلے ابتدائی اور آخری کڑی یعنی حضرت نوح اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، پھر بیچ کے انبیاء میں سے 3 جلیل القدر نبیوں کو جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام خاص طور پر لیا، اس اہتمام خاص کے ساتھ کہ ان کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ انہی تینوں نبیوں کی پیروی کے مدعی اس وقت قرآن کے سامنے تھے۔ مشرکین عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کے مدعی تھے، یہود و نصارہ بالترتیب حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اس طرح گویا نبیوں کی پوری تاریخ کی طرف بھی یعنی اجمالی طور پر، مختصر طور پر اشارہ ہو گیا ہے، اور قابل ذکر امتیں بھی اس میں آ گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے ان اقیموا الدین، کہ اپنی زندگی میں اس دین کو قائم رکھو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کو برقرار رکھو اور اس پر قائم رہو۔ اس کا کوئی حکم اگر فرد سے متعلق ہے تو فرد اس پر قائم رہے، اور اگر معاشرے سے متعلق ہے تو معاشرے کے ارباب و حل و عقد یعنی حکومت کے نمائندے اس پر قائم رہیں اور اس کو پوری طرح برقرار رکھیں۔ اقامت دین کا صحیح مفہوم یہی ہے۔ جن اہل علم نے اسے دین کو دنیا میں جاری اور نافذ کرنے سے یا رکھنے کے معنی میں لیا ہے تو ان کی رائے عربیات کے روح کے بالکل خلاف ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی تعبیر ہے جیسے کہ اقامت صلاۃ ہے، جس طرح اس کے معنی نماز کو دنیا میں جاری اور نافذ کرنے کے نہیں ہیں، اس طرح اقامت دین کے بھی نہیں ہیں۔ قرآن نے علی صلاتہم دائمون اور یحافظون کی تعبیرات سے بالکل واضح کر دیا ہے کہ جب لوگوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس سے اس کی مراد کیا ہوتی ہے، یعنی یہی کہ اس کا اہتمام رکھو، اس کی حفاظت کرو اور اس پر قائم رہو۔
یہی بات یہاں دین کے بارے میں فرمائی، ان اقیم الدین، یعنی خود اپنے آپ کو دین پر قائم رکھو، اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارو، اس کی حفاظت کرو اور اس پر قائم رہو۔ یہی بات یہاں دین کے بارے میں بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ اقامت دین جیسا کہ بعض اہل علم نے سمجھا ہے، دین کے فرائض میں سے ایک فرض اور اس کے احکام میں سے ایک حکم نہیں ہے کہ اسے دنیا میں یعنی قائم کرنا ہے، جبکہ اللہ نے فرما دیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں۔ کیوں نہیں؟ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے، جو بھی اسلام پر چلے، جو بھی کفر پر چلے۔ یہ کام وقت کے رسولوں کے ہوتے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ یعنی دین کو قائم کرنا ایک حکم نہیں ہے کہ اسے فریضہ اقامت دین قرار دے کر فرائض دینی میں ایک فرض کا اضافہ کیا جائے، بلکہ پورے دین کے متعلق ایک اصولی ہدایت ہے، بلکہ یہ اسی طرح کا حکم ہے جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ ایک اصولی ہدایت ہے۔ اسی طرح ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی دین پر اپنی زندگی کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، یعنی پورے کا پورا اختیار کرو دین جس طرح کہ وہ ہے اور جس نظم اور ترتیب کے ساتھ دیا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں اپنی طرف سے کمی یا بیشی کر دو، اس کی ترجیحات خود طے کرو یا اپنی تعویلات سے اس کا کچھ نہ کچھ یعنی بنا دو۔ اس میں جو بھی کام کرو گے اس کا لازمی نتیجہ تفرقہ بازی ہی پڑے گا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کابر علی المشرکین، یہ بات بہت ہی ناگوار لگ رہی ہے کسے؟ مشرکین کو، ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف تم انہیں بلا رہے ہو، کس چیز کی طرف؟ یعنی ایک خدا کو مانے، وہ بات ان پر شاق گزر رہی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ ہی اپنی طرف چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ جسے چاہتا ہے کہ مطلب ہے قاعدے اور قانون کے مطابق جو اللہ کو پانا چاہتا ہے اللہ اسے اپنی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ وَیَہْدِی اِلَیْہِ مَن یُنِیبُ، اور ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی متوجہ ہوتا ہے۔ اصل میں یجتبی الہ کے الفاظ آئے ہیں، اس میں الہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں ضمانت ہے کہ یہ واقعی بندہ اللہ کی طرف آنا چاہتا تھا تو اللہ بھی اسے اپنی طرف رجوع کرنے والے کو کھینچ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے آیت نمبر 14 میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں فرقوں میں بٹے مگر کون بٹے؟ وہ لوگ جن کے پاس علم آ چکا تھا۔ اور کیوں بٹے؟ بغیم بینہم، صرف آپس کی ضد اور دشمنی کی وجہ سے بٹے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اللہ فرماتے ہیں اور اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، لقضی بینہم، تو فیصلہ ہی ہو جاتا ان کے درمیان۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ جنہیں وارث بنایا گیا تھا کتاب کا یعنی یہود و نصارہ کو، من بعدہم، اس کے بعد، لافی شک منہ مریب، وہ بھی اس کے شک اور تردد میں پڑے ہوئے تھے، جو سخت الجھن میں ڈال دینے والا شک تھا وہ اسی میں پڑے ہوئے تھے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں فرقوں میں کون بٹے؟ وہ جن کے پاس آلریڈی علم تھا، اور یہ جو ان پیغمبروں کے ماننے والے ہیں یہ صحیح علم اپنے پاس آ چکنے کے بعد محض آپس کے زدہ کی وجہ سے متفرق ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک مقررہ مدت یا مہلت پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی۔ وہ کس طرح؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک لیمٹ دیا ہے، جیسے پیپر میں 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں اور ساتھ پیپر دے دیا جاتا ہے۔ اب وہ اسٹوڈنٹ چاہے 3 گھنٹے ویسٹ کرے یا 3 گھنٹے کو مفید بنائے، اس میں جو ہوتا ہے نگران یا چیکر، وہ یہ نہیں کرتا کہ اس سے پیپر چھین لے، وہ اسے پیپر چھین نہیں لیتا بلکہ اسے پورے 3 گھنٹے دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی ایک لیمٹ بنائی ہے۔ اللہ نے جو پیپر دیا ہے، جو ہمارا نصیب بنایا ہے، تو ہمیں اللہ جانچتا ہے کہ آج کا جو سوال اس بندے کے پاس ہے یہ کس طرح کرتا ہے اس سے۔
اب یہ نہیں ہے کہ وہ اس بندے نے ظلم کیا اور اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لے، نہیں، اللہ اسے چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، زندگی تک مہلت دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر پہلے سے ایک زندگی اس کی طے نہ ہو چکی ہوتی وہ 3 گھنٹے، تو میں کیا کرتا، جو نیگیٹو کام کر رہا ہے تو میں اسے پکڑتا اور ختم کر دیتا۔ اسی طرح امتوں کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اللہ وہ مہلت، وہ ڈھیل انسان کو دیتا ہے کہ یہاں تم فرعون بن یا انسان بن، لیکن یہ 3 گھنٹے یہ یعنی زندگی کی لمٹ تمہیں ملی ہوئی ہے، لیکن اس کا کیا ہوگا، فیصلہ آخرت میں ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان۔ بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب کا وارث بنایا گیا تھا، اب ہمارے پاس بھی قرآن آ چکا ہے، ہم بھی اس کتاب کے وارث بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کے مطابق چلیں گے تو سیدھے دین مستقیم پر آ جائیں گے، کوئی فرقہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ جان بوجھ کر زدم زدہ کی وجہ سے فرقے بناتے ہیں اور اس کے بارے میں الجھن والے شک میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ کیسے، یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو اپنا دین اس ہدایت کے ساتھ دیا ہے کہ اس میں تفرقہ پیدا نہ کیا جائے، تو ان کی امتوں میں جو تفرقہ پیدا ہوا ہے، یہاں تک کہ حاملین کتاب بھی اس سے محفوظ نہیں رہے، اور اب وہ اپنی کتاب ہی کے بارے میں نہایت اضطراب انگیز شکوک اور شبہات میں مبتلا ہیں، یعنی تورات اور انجیل کے بارے میں۔ تو اس کی بنیاد علم اور استدلال یا تحقیق اور اجتہاد پر نہیں تھی، یہ محض زدم زدہ اور باہمی عناد کی وجہ سے پیدا ہوا، ورنہ صحیح علم آ چکنے کے بعد یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کے سمجھنے میں کوئی جزوی اختلاف ہو جائے۔ نمبر 15 میں اللہ فرما رہے ہیں فَذَلِكَ فَادْعُوا، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی دین کی طرف انہیں دعوت دیتے رہیں، وَاسْتَقِمْ، اور خود بھی ڈٹے رہیں، قائم رہیں، کما امرتا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ مت پیروی کریں ان کی خواہشات کی، وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے، آمنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کتاب، میں تو ایمان لایا اس پر جو کتاب اللہ نے مجھ پر نازل کی، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم ملایا، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے درمیان عدل اور انصاف کروں، اللہ ربنا، اللہ ہی ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، لانا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، والکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، لا حجت بیننا و بینکم، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ یجمع بیننا، اللہ ہی ہم سب کو جمع کرے گا قیامت میں، و الیہ المصیر، اور یہ کہ اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے۔ وہ کیسے، مطلب یہ کہ وہی مولا اور مرجع ہے، لہٰذا اسی کے سامنے ہماری بھی پیشی ہونی ہے اور تم بھی اسی کے حضور میں ہی پیش کیے جاؤ گے، وہاں کوئی اور مولا اور مرجع نہیں ہوگا کہ خدا کو چھوڑ کر کوئی شخص اس کی طرف رجوع کرے۔ آگے آیت نمبر 16 میں اللہ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازیاں کر رہے ہیں یا جھگڑا کر رہے ہیں، من بعد ما استجیب لہ، اس کے باوجود یعنی وہ اس کو قبول بھی کر چکے تھے اللہ کو، لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی جو حجت ہوگی، ان کا جو جھگڑا ہوگا باطل ہو جائے گا ان کے رب کے ہاں، وعلیہم غضب، ان پر اللہ کا غضب پڑے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں حجت کر رہے ہیں کہ اس کے شریک ثابت کریں، اس کے بعد کہ ان کی طرف سے اس کو مانا جا چکا ہے، یعنی اللہ کو، ان کی حجت ان کے پروردگار کے آگے بالکل پسپا ہونے والی ہے اور ان پر غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یعنی اللہ کو یہ مان بھی چکے تھے، یعنی کون تھے یہ؟ قریش کے لوگ، یہود و نصارہ کی طرف سے، جن میں سے ہر ایک خدا کو مانتا تھا، اس کے باوجود انکار کیا ہے، تو ان کی حجت، ان کا جھگڑا، ان کے جو دلائل ہیں اللہ کے ہاں، وہ سب باطل ہو جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے نازل کی کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، والمیزان، اور میزان اتارا، وما یدرک لعل الساعۃ قریب، اور تم کیا جانو شاید کہ قیامت قریب آ لگی ہو۔ اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب یعنی قرآن حکیم قول فیصل کے ساتھ اتاری اور اس طرح حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے اپنی میزان نازل کر دی، انہیں توفیق ہو تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ تم کو کیا پتہ کہ شاید قیامت قریب ہی آ لگی ہو۔
यस्ताजिरु बिहल्लज़ीना, इस क़यामत की जल्दी कौन लोग करते हैं? वो लोग कर रहे हैं ला युमिनूना बिहा, जो इस क़यामत को मानते ही नहीं, इस पर यकीन ही नहीं रखते। वल्लज़ीना आमानू मुशफ़िकूना मिनहा, और वो लोग जो इस पर ईमान रखते हैं, इस पर यकीन रखते हैं, वो तो इस क़यामत से डरे डरे रहते हैं। वयालमूना, क्योंकि वो जानते हैं, अन्ना हल हक़, के यही हक़ है, यही सच है। यानी जो क़यामत को मानते हैं वो तो इससे खौफज़दा रहते हैं कि ये बहुत ही भारी मुश्किल दिन होगा, लेकिन जो नहीं मानते वो कहते हैं ले आ क़यामत, कब आएगा अज़ाब। अल्लाह फरमाते हैं अला, ख़बरदार हो जाओ, इन्नल्लज़ीना युमारून, बेशक वो लोग जो शक कर रहे हैं, फ़िस्साआती, क़यामत के बारे में, लाफ़ी ज़लालिम बईद, वो दूर की गुमराही में जा पड़े हैं। हाल यूँ रहा, कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही सारी उम्र गुजार दी, यूं ही इन्होंने ज़िंदगी में रसूलों को झुटला दिया। कभी नींद में कभी होश में, तू जहाँ मिला तुझे देख कर, न नज़र मिली न ज़बां हिली, यूं ही सर झुका के गुज़र गए। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, कभी किस बुत पर कभी किसके घर, इस तरह ज़िंदगी गुजार के मर गए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।